جنہوں نے کچی پکی نہیں پڑھی وہ میٹرک کی باتیں نہیں سمجھ پائیں گے. تو یہ علیحدہ، لیکن جو ڈل گئی ہیں وہ ہزاروں کی تعداد میں. میں تھکتا نہیں ہوں سنیوں کو بھائی کہہ کر. اخلاقیات کے پیغامات، تہذیب کے پیغامات، اصلاح معاشرہ کے پیغامات، یہ انسانیت کے فروغ کے پیغامات. اور صرف تقریریں نہیں کرتا، الحمدللہ 16 فلاحی ادارے چلا رہا ہوں پاکستان میں. اسکول ہیں، ہاسپٹل ہیں، میڈیکل سینٹرز ہیں، ایمبولینس ہیں، جو پاکستان کے مختلف شہروں میں چل رہی ہیں. یہ نہیں کہ صرف تقریریں کر کے چلے گئے، باتیں کر کے چلے گئے. نہیں، میں باتوں سے زیادہ عمل پر یقین رکھتا ہوں، اور الحمدللہ وہ کر کے بھی دکھایا ہے. وہ جو ہزاروں کی تعداد میں وہ جو بھی ہم سے مولا نے کام لیا، نوکر ہیں ہم، تو ہمیں تنخواہ کہیں ملنی ہے، ہماری تنخواہ کہیں جمع ہو رہی ہے. ہماری سب سے بڑی تنخواہ یہ ہوگی کہ محشر میں حسین کہیں کہ میرا نوکر آ رہا ہے. محشر میں مولا علی کہیں سے بلا لو یہ میرا نوکر ہے. محشر میں سیدہ فرمائیں یہ میری اولاد ہے. اس سے بڑھ کر ہماری کوئی تنخواہ نہیں ہے. جی، نیاز نظر کو طے کرنا اپنے اوپر حرام سمجھتا ہوں. میں دعوت دے رہا ہوں، چیلنج کر رہا ہوں، دنیا کا کوئی بھی شخص آ کر سامنے کھڑا ہو کہ اس سے میں نے نیاز طے کی ہو، کسی مجلس کی نیاز طے کی ہو، کسی سے میں نے کہا ہو کہ میں مجلس پڑھنے کے اتنے پیسے لوں گا. یہ میرے کوارڈینیٹر تشریف فرما ہے جناب سہیل رضا صاحب، ان کو اجازت ہی نہیں ہے کہ یہ پیسے کی بات کریں. بہت اگر انہیں بتانے کی اجازت ہے وہ بھی پوچھنے پر کہ مثلا سواری اتنی ہے، آئیں گے کیسے، تو کیسے آئیں گے اور کیسے جائیں گے. بس ظاہر ہے میں اڑ کے تو نہیں جاؤں گا، مثلا سواری چاہیے ہوگی نا، بس اتنی ان کو اجازت ہے کہ یہ سواری کے بارے میں بتا دیں کہ آنے جانے کے معاملات کیسے ہیں. میری مجلس پڑھنے کی کوئی نیاز طے نہیں ہے. جب نیاز کہہ دی تو پھر طے کیسے ہوگی؟ طے تو اجرت ہوتی ہے. جب نیاز کہہ دی تو طے نہیں ہوگی نا، پھر تو اجرت طے ہوتی ہے. جی، تنخواہ طے ہوتی ہے، اجرت طے ہوتی ہے. اگر میں نے اس دنیا میں اجرت اپنی لے لی، تنخواہ اپنی طے کر لی، تو پھر سیدہ سے کیا مانگوں گا؟ الحمدللہ اس پاکستان میں اب سے 10 سال پہلے سندھ کا حال تو بہت عرصے سے اچھا ہے. جی، بلکہ ہمیشہ سے سندھ کا حال اچھا ہے. یہاں شاہ عبداللطیف بھٹائی کے مرید رہتے ہیں، یہاں قلندر شہباز کے چاہنے والے رہتے ہیں، یہاں اولیاء الہی کے ماننے والے رہتے ہیں. یہاں کی مٹی میں فقر ہے، یہاں کے پانی کے اندر عاجزی ہے. یہاں کا بہت بڑا وڈیرا بھی ہاتھ جوڑ کے بات کرتا ہے، یہاں کا بہت بڑا زمیندار بھی پیروں کو ہاتھ لگاتا ہے. سنی سید بھی ہو تو اسے سائیں کہا جاتا ہے. شیعہ سنی سید کو بھی سائیں کہتے ہیں. ایسا ہی ہے. تو یہاں کی تو تہذیبی الحمدللہ اولیاء الہی کی وجہ سے، اللہ کے فقیروں کی وجہ سے یہاں کی تہذیبی کچھ اور ہے. لیکن عزیزو، پنجاب کے اندر، سرحد بلوچستان کے اندر، خاص طور پہ پنجاب کے اندر، اب سے 10-15 سال پہلے تک امامے پہننے والا جب بیٹھتا تھا نا ممبر پر تو مجمع اٹھ کے چلا جاتا تھا. اس ملک میں امامے کی اگر کوئی احترام و تعظیم بحال ہوئی ہے تو اسے ایک نوکر کی وجہ سے بھی ہوئی ہے. میں نہیں کہتا اکیلے میری وجہ سے ہوئی ہے، لیکن میں ایک سپاہی ہوں چند سپاہیوں میں. الحمدللہ بعض اوقات یہ باتیں کرنا مجبوری بن جاتا ہے. توجہ چاہوں گا، ہم اس ملک میں خدمت کرنے کے لیے پیدا ہوئے ہیں. بہت آسان ہے دنیا کے کسی ملک میں بھی جا کے بسنا. جی، بہت آسان ہے. ہنر یہ ہے کہ وہ کام کرو جو مشکل ہو. میں آپ سب کا، پاکستان کے سنی شیعہ مسلمانوں کا، جتنا پیار مجھ سے سنی کرتے ہیں وہ قابل رشک ہے. جتنا شیعہ کرتے ہیں اس سے کم نہیں ہے جو سنی پیار کرتے ہیں. یہ مسلسل 3 دنوں سے مسلسل بچے شیعہ ہو رہے ہیں، یہ کسی اور کی مجلس میں جا کے شیعہ کیوں نہیں ہو رہے ہیں؟ اللہ کرے وہاں بھی جائیں، لیکن میں جو کہنا چاہ رہا ہوں وہی سمجھیے گا. ایک سبب یہ سنی بچے جو یہاں آ کر روزانہ شیعہ ہو رہے ہیں، پہلے دن 1 ہوا، دوسرے دن 2 ہوئے، کل 2 ہوئے، اور کتنے ہی تھے کہ جو بیٹھے رہے اور کہا جی ہم کھڑے نہیں ہوں گے مگر کلمہ علی اور تک پڑھیں گے، ہم کھڑے ہو کر نہیں بولیں گے مگر ہم ہونا چاہتے ہیں.
اور مسلسل پیغام آ رہے ہیں، مسلسل پیغام آ رہے ہیں. بلکہ ہمارے ایک بھائی نے، پتہ نہیں یہاں ہے یا نہیں، وہ تو فرما رہے تھے کہ میں 10 سال پہلے شیعہ ہوا تھا، کاش میں کل ہوا ہوتا. تو وہ بھی ایک بہرحال میں محبت کا انداز ہے. تو اتنی سی بات ہے. توجہ چاہوں گا آپ سے کہ اثر قبول کرنا، توجہ ہے، اثر لینا. میں تو الحمدللہ عربی بھی اردو لہجے میں بولتا ہوں، فارسی بھی میں اردو لہجے میں بولتا ہوں، تاکہ بتاؤں کہ میں پاکستانی ہوں. اپنی شناخت کے ساتھ جینا ہنر ہے.